جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے پیرنٹنگ آج کل ہم لوگ تھوڑا پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں جینٹل پیرنٹنگ کی طرف جانا چاہیے. اس کے میرے دو بچے ہیں. 7 سال کی بیٹی ہے, اس کو ADHD ہے, اور ایک 4 سال کا بیٹا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا بہت کانفلکٹ رہتا ہے اس سمے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کو رہتا ہے کہ تم ان کو مارتی نہیں ہو. جیسے میری بیٹی کو ADHD ہے تو بہت زیادہ اچھل کود کرنا, بہت ہائپر ایکٹیو ہے وہ, تو تم ان کو مارتی نہیں ہو, ڈانٹتی نہیں ہو, اسی لیے ایسا ہوتا ہے. مطلب ان کو ہے کہ مارنا چاہیے بچوں کو, تو میں کنونس نہیں کر پاتی ہوں ان کو. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکوں اس پر کہ مطلب جینٹل پیرنٹنگ پہ ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیرنٹنگ ایسی کرنی ہوتی ہے جو کہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو، اور وہ پیرنٹنگ کرنی ہوتی ہے جس سے بچہ یا فیملی یا ریلیشن شپ جو ہے وہ سفرنگ میں نہ جائے. تو مار پیٹ جو ہوتی ہے نا اس سے ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ رزلٹ آ جاتا ہے لیکن ریلیشن شپ ٹھیک نہیں رہتا. تو مار پیٹ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. ہاں ڈسپلن ٹیکنیکس ہمارے پاس صحیح ہونی چاہیے. اب اگر آپ کے ہسبینڈ ایگری نہیں کرتے تو آپ ان سے کہیں کہ چلیں ایسے کرتے ہیں, ہم کسی ایکسپرٹ کو سنتے ہیں یا ہم کچھ کتابیں خریدتے ہیں. جیسے اگر آپ کے بچے کو ADHD ہے تو آپ ضرور کچھ کتابیں خریدیں, امیزون پہ جائیں اور دیکھ لیں کہ ADHD سے ریلیٹڈ, ان کو ڈسپلن کرنے سے ریلیٹڈ, ان کی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ کون کون سی بکس اویلیبل ہیں. اور جیسے جیسے آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کتابوں کو لیں, پڑھیں. ہسبینڈ کو بھی کہیں کہ آپ بھی پڑھیں, ہو سکتا ہے میں کہیں کچھ پوائنٹ غلط سمجھ رہی ہوں, آپ بھی دیکھیں, اور اب ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو تھوڑا سا ہینڈل کریں. ایکچولی یہ تھوڑا سا ڈیلیما ہے. آپ کو پتہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا بھی میں خواتین کو سمجھاتی ہوں, کیونکہ میری مین انٹریکشن خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن میری نا اس معاملے میں ڈس اپوائنٹمنٹ کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے مرد حضرات وہ لرننگ کی طرف نہیں آتے. اور خواتین کا جو ایشو ہے نا وہ ملٹی پلائڈ رہتا ہے. یعنی ایک یہ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں, ایک ہسبینڈ جو ہے وہ لرننگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اور میں یہ کہتی ہوں چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ لرننگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر چیزوں کو بکھیریں تو نہ. نہیں, انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے مسائل کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, اور وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو بس دعا کریں, پھر یہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے. میں تو پھر ہیلپ لیس ہو کر یہی سوچتی ہوں, یعنی کوئی کورس کرواؤ تو اس میں بھی مرد نہیں آتے, کوئی ان کو کتاب آفر کرو وہ بھی وہ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ بیوی کو کہتے ہیں تم پڑھو, تمہارا مسئلہ ہے, تمہیں ٹھیک ہونا ہے. اور کوئی ان کو طریقہ سکھایا جائے وہ بھی نہیں کرتے. وہ بھی بیچارے نا ماروں کی پروڈکٹ ہیں, جو میں نے ابھی بتایا نا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو انہوں نے بھی ماریں ہی کھائی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی ایسے رویے دیکھے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ ایک خاتون جو میری زندگی میں آ گئی ہے یہ کیسے آرام سے بچے کے ساتھ بات کر رہی. تو ان کو صرف یہی کہہ دیں کہ ADHD کے بارے میں ہی پڑھ لیں, اور کچھ نہیں. تو جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آلریڈی جو ہوں نا OCD کا پرابلم ہے میرا, اور مجھے تھرڈ بیبی میرا 7 ایئر کا ہے, اور اس کی ڈیلیوری کے فوراً بعد مجھے یہ پرابلم جو پوسٹ پارٹم ہوا تھا, تو وہ ابھی تک میرا وہ جو ہے نا پرابلم ریزالو نہیں ہوا, تو وہ کرونک ہو گیا, اور جس کی وجہ سے میں ڈپریشن انزائٹی میں بہت رہتی ہوں. OCD کا پرابلم ہے, تو ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرتی ہوں, لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہسبینڈ اس معاملے میں کوآپریٹ نہیں کرتے میری مینٹل کنڈیشن کے معاملے میں. تو وہ تھوڑا سا مجھے گائیڈنس کریں. پھر ظاہر ہے اس کا افیکٹ بچوں پہ آتا ہے, تو کائنڈلی میری اپنی مینٹل کنڈیشن میں OCD کا پرابلم کو میں ہینڈل کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس کے لیے گائیڈ کریں ذرا. آپ بالکل صحیح فوکس پہ ہیں. آپ کو نا اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. میں بہت سی خواتین کو جانتی ہوں جن کے اپنے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جی میرا مینٹل ہیلتھ کا چیلنج جو ہے, چلیں جی وہ کسی طرح تو ابھی پیچھے ہی رہے, میں نا بچوں کو سنبھال لوں, بچوں کے چیلنجز کو مینیج کر لوں. اور میں ان سب مدرس کو یہ ہمیشہ یہ سکھاتی ہوں, اگر آپ کو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, آپ کو یہ OCD ہے, کچھ بھی ہے, آپ نا بچوں کو کیا دیکھتی نظر آئیں, کام کرتی نظر آئیں کہ میں نے نا 6 مہینے سال میں اس چیز کو ٹھیک کر لیا. آپ اپنے لیے فیلئر نہیں سکسیس سٹوری کریٹ کریں. مائنڈ سیٹ نہیں ہے ماؤں کا, جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا کہ میں نے اس بیماری کو بیٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان ٹریٹمنٹ جو ہے وہ OCD کی ہے, سب سے آسان. اور یہ 1.5 سال میں بالکل آپ اس کو فارغ کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے بائیپولیرٹی ہوتی ہے, یا جو بارڈر لائن پرسنالٹی ہے, اسکیزوفرینیا ہے, یہ ذرا زیادہ چیلنجنگ سچویشنز ہیں, ان میں بھی بہت سی بہتری آ سکتی ہے. لیکن OCD تو ٹھیک ہونے والی بیماری ہے. میں نے لیکن اپنے ارد گرد جو دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں, نہیں مائنڈ ٹھیک ہوتی, نہیں خواتین ٹھیک ہوتی. کیوں؟ ہم نے پکا سبق پڑھا ہوا ہے کہ
میں نے نہیں ٹھیک ہونا, میں نہیں اپنے پر کام کر سکتی, بس میرا دل نہیں چاہتا, بس میں یہ کام کیسے کروں. کریں, اپنے آپ کو فائٹر بنائیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ میں اگر اپنے بچوں کو بہت سے مسئلوں سے بچانا چاہتی ہوں اور میری پرسنل لائف میں جو چیلنج آیا ہے تو دے ہیو ٹو سی می ایز فائٹنگ اٹ پراپرلی. ہیلدی طریقے سے میں اس مسئلے کو حل کرتی ان کو نظر آؤں. جب میں اس طرح نظر آؤں گی تو پھر وہ بھی یہ کام کرنا چاہیں گے. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, میرے 2 بیٹے ہیں, وہ 6 year old اور 4 year old ہیں, اور بہت زیادہ ایکٹیو جس طرح سے بوائز ہوتے ہیں. تو آئی فاؤنڈ مائی سیلف کہ جب بھی اسپیشلی اور لوگ ہوں ارد گرد, تو جیسا باہر آپ کسی کو وزٹ کر رہے ہیں, کوئی آیا ہوا ہے, تو میں ان کے ساتھ میں تھوڑی سختی زیادہ کر جاتی ہوں ان کی باؤنڈری سیٹ کرنے کے لیے. اس لیے کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ لوگ فوراً بچوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں. اف ہی از ہیونگ اے بیڈ ڈے, اس نے نیپ نہیں کیا, وہ تھوڑا سا گرمپی ہے, پیپل وڈ ٹیگ ہم کہ اچھا یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ میں ان کو ان ٹیگ سے بچانے کے لیے سم ہاؤ ان سے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ایڈلٹس کی طرح بہیو کریں. اور میں اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں کہ یہ ایشو میرے ساتھ ہے کہ میں, حالانکہ ادروائز دے آر گڈ کڈس, لیکن آئی جسٹ آئی ایم اے لٹل بٹ مور ہارش ود دیم, اسپیشلی وین پیپل آر اراؤنڈ, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لسن ٹو پیپل ٹیگنگ دیم, مختلف نام ان کو لگا رہے ہوں یا ان کو یہ کہہ رہے ہوں ضدی ہے, بدتمیز ہے, جیسا بھی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لائک وٹ ڈو یو تھنک از دا ایشو ہیئر, بیکاز آئی ایم انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ میں کس وجہ سے اس طرح سے کر کے بہیو کر رہی ہوں. ہاں, اس میں ظاہر آپ کا وہ کنسرن ہے کہ لوگ ان کو لیبل نہ کریں, ٹیگ نہ کریں. رائٹ کنسرن ہے اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ لوگ ایسی باتوں کو پھر بچوں کے اوپر لیبل بھی لگا کے رن کرتے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 is 4, 1 is 6, آپ یہ کریں کہ کیٹیگرائز کریں کہ what is a normal behavior for the 4-year-old, what is a normal behavior for 6-year-old. گوگل کریں, آپ کو بہت سا مٹیریل مل جائے گا. اگر آپ کے بچے وہ نارمل بیہیویئر وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں تو بس ریلیکس رہیں. اب یہ لوگوں کا پرابلم ہے نا, اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے تو ڈونٹ میک اٹ انٹو یور ایشو. اچھا, اگر آپ کو کوئی ایسا بیہیویئر نظر آیا ہے کہ وہ بچہ دے رہا ہے جو کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, اس ٹائم پہ خاموش رہیں, لیکن بعد میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے برین سٹارم کریں, بچوں سے بات کریں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے مثلاً وہاں پر جمپ کرنا شروع کر دیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ جمپ نہیں کرتے, آپ نے کیوں کیا. اچھا, بچہ بتا سکتا ہے میں ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا, وہ میرا فرینڈ بھی کرنا چاہ رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا. پھر آپ اس کو ایک ڈویبل اسپاٹ بتاتے ہیں کہ اچھا آپ ایسے کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم اف یو وانٹ ٹو جمپ, آپ کے فرینڈز آئے ہوئے تو وہاں جمپ کرنے کے بجائے یو کین ٹیک دیم ٹو یور بیڈ روم, یو کین ٹیک دیم ٹو دا لاؤنج, آپ اپنے ٹوائز سے کھیل سکتے ہیں, آپ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں. آپ ان کو آہستہ آہستہ گائیڈ کرتے جاتے ہیں. تو پھر بچوں کے جو ایکچوئل جو چیلنجز ہیں جہاں پہ ان کو ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے نا, وہ پھر اس کو فکس کر لیتے ہیں. اور جہاں پہ ویسے کوئی چیز ہے تو پیپل ہیو ٹو گیٹ یوز ٹو دیٹ کہ دیٹس ہاؤ کڈز بیہیو. تو اس میں ہم جو ہے نا اپنے لیے اس کو ایک برڈن نہیں بناتے. میرے بچے جب بھی چھوٹے تھے, اور اب میرا ایک گرینڈ سن ہے اس ایج میں, تو جب کوئی وہ کہیں کسی کے گھر جاؤ, وہ سرو کرنے کے لیے کوئی ٹرالی فوڈ لاتے تھے. اب بچے نے تو ہر چیز کو چھیڑنا ہے, تو میں صاف کہہ دیتی تھی کہ پلیز آپ یہاں سے اس کو اٹھا لیں, ادھر رکھ دیں. اور اپنے گھر میں بھی میں لاؤں تو میں سب کو کہتی ہوں آپ جلدی جلدی ڈال دیں, بیکاز میرا گرینڈ سن جو ہے نا اس نے پھر, میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیتی ہوں بیکاز یہ کہ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرے گا, وہ چیزیں چھیڑے گا. بٹ دیٹس ہاؤ کڈس آر. اس ایج میں میں اس بچے کو اس سے زیادہ ڈسپلن نہیں کر سکتی ہوں. تو بچے کی جب آپ ہیلدی گروتھ کرتے ہیں نا, یہی بچہ بڑا ہو کے بہت ڈسپلن, بہت سیٹل, بہت امپاورڈ, بہت ریزیلینٹ ہوتا ہے. پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا جو آپ کر رہی تھی وہ درست ہی تھا. ایکچولی میرا کوشچن اپنے بیٹے کے بارے میں جو اراؤنڈ 13.5 14 ایئرس کا ہے, اور ویسے ماشاء اللہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, مدرسہ جاتے ہیں, اسکول میں بھی اچھے ہیں, لیکن ہی از لائک ایٹ دا مومنٹ کمپلیننگ اباؤٹ ایوری تھنگ ان ہز لائف, اور کافی ڈس انگیجڈ ہو گیا ہے. وہ ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں کہیں جانا چاہتا, ہمارے ساتھ کہیں باہر نہیں جانا چاہتا. باقی 2 چھوٹے ہیں اس سے, مطلب 8 سال کی 5 سال کی ہے, تو کہیں ہمارے ساتھ باہر بھی نہیں جانا چاہتا. مطلب کافی تھوڑا سا اگریسو بھی ہو گیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لائک میں اس ٹائم پہ کیا کروں. از اٹ لائک ہز ایج؟ بعض چیزوں پہ مجھے غصہ بھی آتا ہے اس کی, تو یہاں مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی. اور وہ تھوڑا سا, کیونکہ اس کی ایج کا کوئی ہے نہیں, نہ کوئی کزن ہے, نہ اس کی فرینڈس بھی نہیں اتنے اس کے بنتے, تو مجھے تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیں. از اٹ لائک نارمل, اور میں کیا کر سکتی ہوں ایز اے پیرنٹ؟ جی, آپ کا بچہ جس ایج میں ہے اس میں میں کہتی ہوں ویلکم ٹو دا جوریسک پارک. یعنی اب یہ والا ٹائم تھوڑا سا ٹربولنٹ ہوگا,
اور ڈیفیکلٹ ہوگا اور بچوں کے ایسے ٹینٹرمز آتے ہیں. تو اگین یو ہیو ٹو سی کہ کچھ جو فلکچویشنز آ رہی ہیں جو ٹالریبل ہیں ان کو برداشت کر لیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت لمٹ کراس کر رہی ہیں اس وقت آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے, بہت اوورلی اپسیٹ نہیں ہونا, بہت اچھے طریقے سے سٹل طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو پوچھیں کہ آپ نے جو بیہیویئر دیا تھا نا یہ مجھے اپروپریٹ نہیں لگا. لیٹ ہم گیو آل دا ایکسپلینیشن فار دیٹ, میرا یہ مسئلہ تھا, یہ تھا ایسے تھا, اور ہاؤ ڈیئر ڈو دس, اور اس نے میرے ساتھ انفیئر تھا. سارا سن لیں, پھر اسے پوچھیں, کویشچن پوچھیں کہ کیا فیئر ڈیل ہے, پھر آپ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں گڈ آئیڈیا, یو کین ٹرائی اٹ. اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ دیکھو اگر آپ لاجیکل بات کریں گے, کوئی اصولی بات کریں گے, پرنسپل بات کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اگری ود یو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی لمٹ یہاں سے کراس کر رہے ہیں, یہ کام آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ آپ غصہ نہ کریں اس وقت, اپنے کمرے میں جائیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں, اینڈ دین وی کین ڈسکس اٹ. بٹ آپ کو 2-3 سال یہ کنٹینیوس کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پھر اس کا بیہیویئر بھی سیٹلڈ ہو جائے گا. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کا اپنے پوتا ہے پوتی ہیں جو بھی ہیں نواسے وغیرہ, ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. بٹ اس محبت میں وہ جو ان کی اپنی جو اولاد ہوتی ہے تو اس کو وہ اتنا اگنور کرنے لگتے ہیں, اور اپنے پوتا پوتی کی محبت میں جو ہے ان کی ہر غلط بات کو بھی صحیح کرنے لگتے ہیں. تو اس چیز سے بھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کیسے صحیح کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ صرف ان کی رسپیکٹ کی جائے اور باقی کسی کی بھی رسپیکٹ نہیں کی جائے, تو اس چیز کا بھی بچوں پر کافی غلط اثر پڑتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. اس سچویشن میں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. آپ جتنی دفعہ مرضی سوچیں وہ تو وہی کریں گے جو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. اور اگر ایسا شخص جو کہ کنونسڈ ہوتا ہے کسی بھی بیہیویئر پہ, آپ اسے سمجھانے کی بھی کوشش کریں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو اپنی فرسٹریشن کو کم کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے بہت زیادہ ان کے لیے, اور اسی طرح ان سے ڈیل کرنے سے پہلے صدقہ دینا چاہیے, کوئی نفل پڑھ لینے چاہیے, حکمت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ کہ ہلکے پھلکے انداز میں کچھ ان کو بتایا جائے. اگر وہ نہیں بات سمجھتے تو جو آپ کی اپنی ڈومین ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا سرکل آف کنسرن یا سرکل آف کنٹرول, میرا کیا ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, جو کر سکتی ہیں صرف وہی کریں, اور باقی معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں. جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے تو ہم کیوں اس کی اتنی بڑی ذمہ داری لیں. تو ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے, یعنی میں یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں, اور بھی ہزارہ لوگ ہیں. آپ دیکھیں گے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے افراد ہوں گے, والدین ہوں گے, بچے ہوں گے, گرینڈ پیرنٹس ہوں گے جو بات نہیں سن رہے ہوتے. تو ٹھیک ہے, بس آپ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کسی بات پہ فرسٹریٹ نہیں ہوتے, آپ زیادہ اچھی طرح سے کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ دے لیتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کسی اور کی غلطی کی اونرشپ نہیں لیتے. دیٹ از دیئر رسپانسبلٹی. وہ نہیں ٹھیک کرتے تو ٹھیک ہے, وہ خود ہی بھگتیں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا قانون ہے کہ حق ہوتا ہے, اور کچھ عرصے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ باطل یا کوئی غلط چیز جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم دعاؤں پہ رہیں نا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, تو حق ہی حاوی ہوتا ہے. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہی جو ایج ہے 14 سے 15, اس میں ٹرسٹ اور چیک دونوں چیزیں کیسے بیلنس کریں؟ ایک میرے ٹین ایجر کا جو ہے بچہ ہے, اس کے ساتھ بھی ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جو اس سے بڑا والا ہے وہ آن لائن بزنس میں جو ایسے برانڈنگ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ہیلوئن پروڈکٹس کو بھی کریں. اور تو وہ مشابہات سے بچانے کے لیے میں اتنا زیادہ پینک ہوتی ہوں, سم ٹائم لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جانا چاہیے, پھر مجھے بھی سیکھنا چاہیے یہ, اور پھر اسے سکھانا چاہیے, کیونکہ مجھے تو یہ اپنا بخاری پڑھ رہی ہوں میں الحمدللہ, تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. چھوٹے بچے بھی ہیں میرے پاس, تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں بڑوں کو دیکھنا بہت ہی چیلنجنگ ہے. اور کچھ ایک اور کوشچن میرا یہ بھی ہے کہ ایک بیٹے کو آئی فون میں ہسبینڈ نے لے دیا, اب جو باقی بچے ہیں نا ان کے لیے جو ہے یہ بہت پرابلم ہو گیا ہے کہ جو ٹین ایجر ہوتے جا رہے ہیں, ماشاء اللہ 4 میرے پاس ٹین ایجر ہیں, 3 چھوٹے ہیں, تو اب وہ سب کی ڈیمانڈ یہی ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں بھی میرے لیے بیلنس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. جو کالج میں گئی ہے ابھی ایک بیٹی, اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے بڑے والے کو لے کے دیے تو مجھے بھی لے کے دیں. میں بھی آپ کو کوئی سلوشن نہیں دوں گی سوائے اس کے کہ آپ نا اپنے آپ کو جو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں نا, کہ وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا بتائیں اماں یہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں, وائی ناٹ دس, وائی دیٹ, اور آپ ان کے جواب دے دے کے ایگزاسٹ ہو رہی ہیں. آپ صرف یہ کرنا چھوڑ دیں.
انشاءاللہ ہم آگے جب پڑھیں گے تو یہ جو جتنے مسئلے آپ نے بتائیں ان کے سلوشنز آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئیں گے. جو میں نے کو کہا نا کہ آپ وہ 2 منٹ نوڈل کی طرح 2 منٹ کوئک ٹپ چاہ رہی ہیں کہ جلدی سے یہ تینوں ٹین ایجر ہینڈل ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکے گا. آپ صرف سیلف کیئر میں کیا جایا کریں. آپ ٹین ایجر سے ڈیل کر رہی ہیں تو آپ اپنا خیال رکھا کریں, اور اگر آپ نے کوئی ابھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں یہ نہیں دے سکتی, یہ نہیں کر سکتی, آپ ان کو بتا دیں کہ بس یہ الاؤڈ نہیں ہے. وہ پوچھیں کیوں نہیں, تو آپ کہیں کہ بس اس کا جواب آپ خود ڈھونڈ لیں, یو آر سو اسمارٹ. اور اگر وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں کہ آپ بس ایسے فضول کام کرتی ہیں یہ وہ, تو بس خاموش رہیں, اس پہ اگنور کریں ان کی باتوں کو. پہلے آپ سیلف کیئر میں جائیں گی, پھر انشاءاللہ آپ اس پوری سیریز میں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم یہ سارے مسائل جو ہیں نا ان کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. جی میرا یہ کویشچن ہے، جیسے 13-14 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں تو ایک وہ چیز کے مطلب کوئی پرائیویسی بچوں کی بھی، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی بچوں کی بھی پرائیویسی ہے، تو اگر ہم ان کی پرائیویسی ہی مینٹین کریں تو کیسے پھر یہ جانیں کہ وہ بھائی کیا کر رہے ہیں، کس قسم کے دوست ہیں، کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. گھر میں تو بچے اچھا بیہیو کر بھی رہے ہوں لیکن پھر یہ چیز کیسے جانیں. اور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر کچھ ایسی چیزوں سے منع کرو، جیسے کہیں پرائیویٹلی اپنا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے بچے جا رہے ہوتے ہیں، ہم منع کریں، جا کے وہ دوستوں سے بولتے ہیں نہیں میں میری مام الاؤ نہیں کری، تو وہ آگے سے بچوں کے کمنٹس کے او شی از سو پروٹیکٹیو اینڈ شی از ناٹ ٹرسٹنگ آن یو اور سم تھنگ لائک دیٹ، تو بچے پھر برا فیل کرنے لگتے ہیں. ویسے بچوں کے دماغ میں یہ چیز نہیں ہوتی، تو پھر یہ کس طرح اس چیز کو ہینڈل کیا جائے کہ بچے پھر اپنی پیرنٹس کے بارے میں نیگیٹو ہونے لگتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے. اچھا، پرائیویسی جو ہوتی ہے نا بچوں کی، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کے اوور آل بیہیویئرز کیسے ہیں، ریڈ فلیگز نہ آپ کو نظر آئیں. مثلا یہ کہ بچوں کی روٹینز بالکل ٹھیک ہوں، اور ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی ایکیڈیمک جو چیز ہے وہ ٹھیک ہو. جو مسئلے مسائل چھوٹے بہت ہوتے ہیں نا اس میں وہ بدتمیزی نہ کریں، ان کا ڈسپلنڈ ہو. آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کام کر لیتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک فادر تھے، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے اور وہ بالکل کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا اور میری بات بھی سنتا ہے. تو وہ اپنے فادر کو بہت مینیپولیٹ کر لیتا تھا. اب اس کے سارے بیہیویئرز غلط ہیں، وہ اس کے نمبر نہیں آ رہے، اور وہ کبھی کوئی ویپ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی ہیش لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے، کبھی کچھ اور غلط کام کرتے پکڑا جاتا ہے. اور والد کہہ رہے نہیں وہ میرے سے کیونکہ بات بہت اچھی طرح سے کرتا ہے تو میں اس کو فلی ٹرسٹ کرتا ہوں، اینڈ آئی ایم لیٹنگ ہم لیو ہز لائف. اور میں ان کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ آپ کے مسئلے زیادہ بڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے. تو ریڈ فلیگز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اچھی طرح سے پک کرنے چاہیے کہ وہاں پہ کیا کیا باتیں نظر آ رہی ہیں. میرے 2 کویشچنس ہیں ڈاکٹر سے. پہلا یہ کہ ان کی کوئی لیکچر یا سیریز ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی ہم کیسے اپنے بچے کی تربیت کریں. اور سیکنڈلی یہ کہ میرا بھائی 14 ایئرس کا ہے، حافظ قرآن ہے. اب وہ جب سے اس نے حفظ کیا ہے نا وہ بہت جیسے ایروگینٹ اور ویسا ہو گیا کہ تو کسی بات سے روکو تو اس کو ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو حفظ کیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے. ایک بات بولو تو وہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کہیں مما سے باہر جانے سے روک رہی ہے تو اس کا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا، آپ تم مجھے کھیلنے نہیں دیتی. کبھی مما اس کو بولیں کہ کھیلنے چلے جاؤ، پھر کہتا آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، مجھے باہر بھیج چکی. تو وہ بہت کبھی اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو سینس میں ہم کیسے اس کو ڈیل کریں کہ وہ نہ ایسے کام حرکتیں کریں. جہاں تک آپ کے بھائی کی بات ہے نا، دیکھیں آپ نے اس کو بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر دی نا کہ اگر وہ حفظ کر رہا ہے تو جی بڑی چیز ہے اور بڑا وہ کام کر رہا ہے. ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے اگر کوئی بچہ حفظ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں بیلنس لانا ہوتا ہے. اس کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا پھر کردار بھی ہونا چاہیے. وہ حدیث سنا ہے نا اس کو، جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ کا کردار پورا قرآن کے مطابق ہے. تو اس کو ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایسے بچے کو بار بار کہا گیا کہ اچھا بیٹا تم یہ کر لو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا. تو وہ باتیں بھی جو ہیں وہ اس کے دماغ تک اوپر گئی ہوئی ہیں کہ آپ نے پریولیجز اتنے دے دیے. تو پھر آہستہ آہستہ غلط بات پہ پریولیجز نہ دیں، میرٹ پہ دیں، تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. جی میں یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کافی مدرس کو سنا ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں لیکن میں نے کافی مدرس کو سنا ہے کہ اگر تم اسٹڈی نہیں کرو گے تو تمہیں دکان میں ڈال دیں گے یا تمہیں کہیں فلانی کسی کام پہ لگا دیں گے. تو یہ کیا ٹھیک ہے یہ جو وے ہے اس طرح سے جو بچے کے ساتھ ویٹ کرنا؟ اس میں دیکھیں کہ اگر بچہ پڑھائی نہیں کر رہا تو ہم ٹونٹ کے طور پہ یا تھریٹ کے طور پہ نہ کہیں، لیکن ہم بچے سے بات کر سکتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نہیں پڑھنا چاہ رہے ہو تو بتا دو، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ اتنا اماؤنٹ لگائیں. تو بہتر ہے نا کہ یا اتنا پیسہ ویسٹ ہو، تو بہتر ہے کہ پھر آپ کوئی کام کر لیں. آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا پلان بتائیں ہمیں کہ کیا ہے نا، واٹ آر یو ایمنگ فار.
آرام سے ٹونٹ کیے بغیر جب بچے کو پوچھیں تو پھر رزلٹ آتا ہے. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں ایز اے مدر بچوں کے لیے، اور جو فادر ہے وہ ہے نا وہ سپورٹ نہیں کرتے اس چیز کو. اب جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں اسکرین ٹائم اتنا ہی ہوگا تو اتنا ہی ہوگا، یہ جنک کھائیں گے تو صرف دن میں ایک ٹائم کھائیں گے. جب یہ چیز ہوتی ہے پھر وہ سامنے سے آ کے کہتے ہیں نہیں نہیں دے دو، اب ضد کر رہا ہے نا دے دو. پھر اس چکر میں مجھے ایسا فیل ہونے لگ گیا ہے کہ نا بچوں کی میں دشمن ہو گئی ہوں، مجھ سے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہے جتنے ان کے ابو کی طرف بھاگتے ہیں، جتنا وہ ان سے اٹیچڈ ہے نا. مجھے لگتا ہے میں اسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے، میں باؤنڈریز کھینچنے کی وجہ سے نا وہ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے. وہ اس کو میں کیسے ہینڈل کروں، کیسے پازیٹیو وے میں لوں اور لوگ سے کیسے کنیکٹ ہوں واپس یہ باؤنڈریز کو رکھتے ہوئے. دیکھیے اس سلسلے میں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ بہت چیلنجنگ ہے، اور یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنا بیک گراؤنڈ ہے، وائف کی اپنی سوچ ہے، اپنا بیک گراؤنڈ ہے. ناٹ نیسسریلی کہ وائف ہمیشہ صحیح ہے اور ہسبینڈ غلط ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ شوہر سوچے کہ جی میں کیونکہ مجھے اللہ نے قوام بنایا تو میں ہمیشہ درست ہوں نا. اصول نہیں دیکھتے جو ہسبینڈ وائف ہیں، تو اصول دیکھا کریں پہلی بات تو یہ. اور یہ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ سیم پیج پہ آنے کی کوشش کریں. سیم پیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ایک ہی بات بول رہے ہوں، لیکن یہ کہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کس معاملے کو کس نے ڈیل کرنا ہے، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں ڈیلیگیٹ کر دیں ایک دوسرے کو کہ بھئی یہ معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، یہ میں نے دیکھنے ہیں، اور پھر آپ اس میں نہیں بولیں گے، آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے، آپ کہیں گے بیکاز تمہاری اماں نے کر لیا فیصلہ یا تمہارے ابا نے کر لیا. اب آپ دیکھیں آپ کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی بات کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ آپ بہت سی جگہوں پہ ان کی بات کو بھی چیلنج کریں گے، اور بیچ میں فائدہ اپرنٹ ہوگا لیکن بیسیکل تو نقصان ہے بچے کا، وہ بیچارہ جو ہے وہ پھر غلط ڈائریکشن میں چلا جائے گا. تو آپ یا تو اپنے ہسبینڈ سے بات کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے نہیں سننا تو پھر آپ بہتر ہے کہ پھر خاموش رہیں، ان کے سامنے وہ باتیں لائیں نہ، طریقے سے ہینڈل کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھی آپ نے اپنے بچے کو ایک کام کہا ہے اور وہ جو ہے آپ کے اوپر پھر وہ آپ کے ہسبینڈ فوراً آپ کی بات کو نلیفائی کر رہے ہیں. پھر ان کی ذمہ داری رہنے دیں، پھر آپ ان سے آرام سے صرف اتنی بات کر سکتی ہیں بچے کے سامنے نہیں، الگ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ مثلاً بچے کو اسکرین اتنی نہیں یوز کرنی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کے چلیں ٹھیک ہے مجھے لگ رہا تھا تو چلیں پھر ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آپ ہینڈل کر لیں گے. یعنی غصے اور طنز سے نہیں کہنا، پھر کہنا آپ ہینڈل کر لیں گے، اور پھر کوئی مسئلہ آئے تو آپ نے معصوم بن کے کھڑے ہو جانا ہے کہ پلیز آپ ہینڈل کیجئے، کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں اس سے زیادہ آگے تو ہینڈل ہی نہیں کر سکتی. تو اس طرح سے پھر آپ ان کی ذمہ داری رہنے دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے 2 بچے ہیں، بیٹی میری 6 سال کی ہے اور بیٹا 3 سال کا ہے. تو چھوٹا بچہ مجھے اتنا تنگ نہیں کرتا، بیٹی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، تو میں اس کو ڈانٹ دیتی ہوں اور ہر بات پہ مجھے تنگ کرتی ہے نا، تو مجھے مطلب غصہ بھی آ جاتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیسے کنٹرول کروں. تو میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا ان کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہی ہوں اور میں اس سے پیار نہیں کرتی، صرف میں دیکھ تو دیتی ہوں، میں ان بچوں میں نا فرق کر رہی ہوں. سارے کام میں دونوں بچوں کے لیے برابر سے کر رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ مطلب کبھی میں بیٹی کو ڈانٹ دیتی ہوں زیادہ تو میرے ہسبینڈ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بیٹی کو اگنور کر رہی ہوں اور وہ ایسے کمپلیکس میں جا رہی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کنڈیشن کو کیسے کنٹرول کروں. آپ نے میرے حساب سے نا اس بچی کو بہت بڑا بنا دیا ہے کہ وہ 6 سال کی بچی ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن رکھ رہی ہیں، اس لیے آپ اس کو ڈانٹ رہی ہیں. تو آپ کو اس کو 6 سال کی بچی سمجھنا چاہیے، بڑی بہن نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے وہ بیچاری نگلیکٹ ہو رہی ہے، یا وہ اس کی جو نیڈ ہے نا وہ آپ اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ پا رہی ہیں. اور اپنی سیلف کیئر بڑھائیں تاکہ آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھ سکیں. اچھا، میں نے یہ بات کرنی تھی کہ میری بیٹی اب جیسے کہ 2 سال کی ہے اور میں اس کے ساتھ ویسے تو بہت زیادہ کرتی ہوں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، پھر وہ کچھ اتنا زیادہ کر رہی ہوتی ہے کہ ایسے نہیں کرنا مما، ایسے یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اس کی ساری باتیں مان بھی رہی ہوتی ہوں میں پھر، لیکن بتاتی بھی ہوں یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی ڈپریشن کو کس طرح کنٹرول کروں. مجھے صرف یہ نہیں سمجھ آ رہا. بیہیو میرا اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کا بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن مجھے اس ٹائم پہ اپنی ڈپریشن کی نہیں سمجھ آ رہی. تو میں اپنے ڈپریشن کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کافی لڑ رہی ہوتی ہوں. تو یہ جو بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈپریشن کب جا کے کس سٹیج پہ ختم ہوگا اور کیا کرنا چاہیے مجھے اس پہ. دیکھیں اس کا تو بڑا سمپل سا سلوشن ہے، آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. 2 سال 3 سال 4 سال کنٹینیوس ویکلی بیسس پہ سیشن لینے چاہیے،
اور اپنی کوچنگ کروانی چاہیے اور اپنی ڈپریشن سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گی, اگین شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہیں, کوئی دوائی کھا لوں, کوئی گولی کھا لوں, کوئی وقتی طور پہ علاج کرا کے ٹھیک ہو جاؤں, 1-2 دفعہ کسی سے بات کر لوں, اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا. اس کو پراپر طریقے سے آپ کو ریزالو کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال تھا کہ میرا بچہ مطلب شیئرنگ نہیں کرتا اپنے ٹوائز یا کوئی بھی چیز, دوسرے بچوں سے لے لیتا ہے, لیکن اپنی کوئی چیز میں ایک طرح سکھاتی ہوں, میں بھی شیئر کرتی ہوں, میرے میاں بھی, لیکن میرا بچہ شیئر نہیں کرتا. یہ ہے مطلب دوسرے بچوں کی جو چیز دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی چاہیے, یہ چیز مجھے بھی چاہیے. میں آپ سے بہت سمپل سا سوال پوچھوں گی. اگر آپ کے پاس ایک بہت مہنگا برانڈیڈ بیگ ہے اور بہت مہنگا برانڈیڈ سوٹ ہے اور آپ نے ایک اسپیشل اوکیزن کے لیے بنایا ہوا, اور کوئی آپ سے اگر آ کے مانگتا ہے تو آپ شیئر کر لیں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی. آپ صرف وہ شیئر کرتی ہیں جو آپ نے الگ سے نکال کے رکھا ہے کہ ہاں یہ شیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم جب بچوں سے شیئرنگ کراتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ جو چیز جو شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس برانڈیڈ ایکسپینسو بیگ یا ایکسپینسو ڈریس کی طرح ہوتی ہے. آپ نئی نئی گاڑی خرید کے لائیں گے تو کوئی ہمسایہ آ کے مانگے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ توڑ دیتا ہے, خرابی کرتا ہے, یا آپ کی اس سے بنتی نہیں ہے, تو آپ اسے کہیں گے کہ اچھا لے جاؤ گاڑی کی چابی, جو کرنا ہے کر لو. تو ہم نا بچوں سے بہت انڈیو ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں. دوسرا یہ کہ شیئرنگ کے بارے میں پڑھیں, آپ کو بہت آرٹیکلز ملیں گے کہ بچوں کو ایج اپروپریٹ شیئرنگ کیسے سکھائی جاتی ہے, اور اس کے مطابق اس کو سکھائیں تو انشاءاللہ یو ول گیٹ دا ریزلٹس. میرا بیٹا ہے جی 12 سال کا, تو پڑھائی کے حوالے سے اس کے لیے بہت ایشوز چل رہے ہیں. اسکول میں بھی اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں ہے, اور گھر میں بھی اس کو بہت پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن ہر وقت اس کے منہ سے یہی مانا ہی ہوتا ہے کہ نہیں, نو مدر, مجھے دل نہیں کر رہا, میں پڑھوں گا نہیں, یہ وہ. تو میں خود بھی ہائپر ہو جاتی ہوں سم ٹائمز, اور پھر مار بھی دیتی ہوں کسی وقت, بعد میں خود بھی برا لگتا ہے, لیکن ایک دن ٹھیک رہتا ہے, پھر دوسرے دن اس کا وہی بیہیو رہتا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کروں, خود کو کیسے کنٹرول کروں؟ پہلے بھی کسی نے ایک سوال شاید پوچھا تھا, مجھ سے مس ہو گیا, کہ اگر کوئی اور ہم نے کوئی بچے کی تربیت کے بارے میں سیکھنا ہے تو آپ کے کوئی لیکچرز, میرے بہت سے لیکچرز ہیں. ایک ہمارے بچے کا یوٹیوب چینل ہے, آپ اس پہ چلے جائیں, وہاں پہ پیرنٹنگ کا سیکشن ہے, اس میں آپ کو ہر طرح کے لیکچرز مل جائیں گے. میرے علاوہ بھی بہت, آپ کو نیٹ پہ جائیں, آپ کو بے تحاشا مٹیریل مل جائے گا. ٹاپک لکھا کریں, ہم ٹاپک نہیں لکھتے. اور ابھی جو آپ نے پڑھائی کے بارے میں بتایا, اس پہ میں نے پچھلے سال پوری ایک سیریز کی تھی, اسکلز فار اسٹرگلنگ کڈس. وہ پوری سیریز آپ کو ہمارے بچے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی. آپ اس کو سنیں, ایک ایک کر کے سنیں, اس کو اپلائی کریں, تو انشاءاللہ یو ول گیٹ دا ریزلٹس. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ بچوں میں کون سی اسکلز کو ڈیولپ کیا جائے اور ایج 0 to 7, اور دوسری بات یہ کہ کس چیز سے اسٹارٹ کیا جائے اسلامکلی تربیہ میں, پہلے کیا اسٹارٹ کیا جائے؟ یہ تو آپ میرے سے جو میرے کئی پڑھائے ہوئے کورسز ہیں ان کا خلاصہ مانگ رہے ہیں. ایج اپروپریٹ آپ گوگل کر کے دیکھیں, اپنے بچے کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ کون کون سا اسکل آنا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے ان ون گو تو بتانا بھی مشکل ہوگا کہ میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کروں. سافٹ اسکلز, بس ایج دیکھیں, اس ایج پہ بچے کا کیا اپروپریٹ بیہیویئر ہے, اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کون سا سافٹ اسکل ہے جو بچے کو سکھانا چاہیے. تو آپ سکھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا پارٹ یہ تھا کہ اسلامکلی کیا اسٹارٹ کیا جائے پہلے. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں, اسلامی کے لیے آپ پہلے توحید بچے کو سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفرقان کی دوسری آیت تھی, جب بچہ بولنا شروع کرتا تھا اس کو پہلے وہ سکھایا کرتے تھے. اس میں آپ دیکھیں کہ توحید اور قدر کی بات کی گئی ہے. تو اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت اور بیسکس, جیسے پھر ارکان اسلام, وہ بچوں کو ہم بتائیں. اللہ کی محبت دیں. سنت کے بچے روٹین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو سنت کے طریقے سے ان کی روٹینز کو اسٹیبلش کریں. جی میرا یہ کویشچن تھا, میں نے ٹائپ بھی کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ میری 11 ایئرس کی بیٹی ہے اور 1 ایئر کا بیٹا ہے ابھی, آئی ہیو لاسٹ مائی بیبی بوائے 6 months پری میچور تھا, تو وہ ابھی کافی اسٹبن ہو گئی ہے. پچھلے سال سے وہ پڑھ نہیں رہی ہے. شی ڈزنٹ ہیو اینی کائنڈ آف انٹرسٹ ان کہ وہ اسکول جانا نہیں چاہتی. پچھلے سال سے انہوں نے اسکول چھوڑا ہوا ہے. اس کو ہم نے ٹیوشن کے لیے ٹیوٹر رکھوا دیا تھا, تو وہ پورا سال تو پڑھتی رہی ہیں, لیکن ابھی بھی جب انہوں نے ایڈمیشن کے لیے بولا کہ میں نے جانا ہے, بکس اینڈ اسٹیشنری سب کچھ لے لیا, اپنی چوائس سے ساری چیزیں جا کے لے لی, لیکن اس کے بعد وہی کہ مجھے اسکول نہیں جانا. اب اسکول کے لیے بولا کہ صبح میری نیند پوری نہیں ہوتی, حالانکہ ارلی سلاتے ہیں. اس کو یہ ہے کہ اس کی نیند پہ اسے بالکل بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کنٹرول کر پاتی ہے وہ, تو وہ صبح 10:30 بجے اسکول جانے. چلے جی, وہ ریکویسٹ کرتی ہم نے کہ 10:30 بجے آپ کچھ دن کے لیے بچی کو بلوا لیں تاکہ یہ تھوڑی سیٹ ہو جائے. اس کے بعد جس دن جانے کا دن تھا وہ اس دن بھی نہیں گئی, اور صبح اٹھ کے اس قدر روتی ہے
کہ اتنی بڑی بچی ماشاءاللہ ہائٹ میں اچھی ہے، وہ لگتی نہیں ہے کہ 11 ایئرس کی ہیں، لیکن وہ اس طرح ہو گئی ہیں اور میرا کہنا نہیں مانتی. بعض اوقات میں کچھ بولوں صاف منع کر دیتی ہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ لینے لگ گئی ہیں. مطلب صبح کاریہ ایک عالمہ رکھی ہیں تاکہ یہ دین سے جڑی رہیں، چیزوں پہ فوکس کریں. ان کو لفظی ترجمہ میں کروا رہی ہوں قرآن کا، وہ نماز ان کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے مجھے تنگ کرتی ہیں کہ ابھی نہیں پڑھ رہی، بعد میں پڑھ رہی ہوں. اس کے صرف 2 لائنر جواب ہے. یا تو کوئی چیز بچی کو بہت زیادہ بادر کر رہی ہے اسکول انوائرمنٹ میں، گھر کے انوائرمنٹ میں، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈیفائنڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کی روٹین سیکھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹنگ میں کوئی گڑبڑیں ہو رہی ہیں. جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ ایسے بیہیویئرز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جب تک آپ اپنی پیرنٹنگ پریکٹسز کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک سسٹر ہے میری کلوز ہے، تو ان کے 2 بیٹے، شیز اے سنگل مدر، اور ان کا بھی یہ آج کل ایشوز ہے کہ ان کے نیفیوز ان کے ساتھ رہنے لگے نا. تو مطلب ایجوکیشن اس کے بچے جو ہے نا، یعنی وہ سسٹر کے اپنے جو بچے ٹین ایج ہے، تو وہ بھی بڑے مشکل سے یعنی لائن پر آ گئے فار دی اسٹڈیز. یعنی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کلاس 9 اور 10 کا بہت پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. تو ابھی یہ کہ اس کے وہ کہہ رہے کہ میرے نیفیوز کا ان کے اوپر وہ آ رہا ہے انفلوئنس. مطلب نیفیوز ذرا لیٹ نائٹس ہوتے ہیں اور اس طرح گیمنگ زیادہ کرتے ہیں. اس طرح سے کہتے کیسے میں ان کو ایڈوائز پوچھ رہی تھی، لائک اسٹریس تھی کہ ہاؤ ٹو ڈیٹیچ نہیں، یعنی کہتی ہے میں اگر زیادہ بولوں تو وہ صلح رحمی کے خلاف نہ ہو جائے. تو وہ ریلیجیس بھی ہے نا، وہ چاہتی ہے بچے ریلیٹیوز اور یہ صلح رحمی اور اس طرح کی چیزیں ان کے میں ہو، لیکن کہتی ہے وہ انفلوئنس کیسے ان سے ڈیٹیچ ہو جائے. بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی وٹ از یور باؤنڈری، اور اگر کوئی ہمارے گھر میں اور افراد رہ رہے ہیں، کچھ اور لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پریکٹس کیا ہوگی، اور ہم نے وہ پریکٹس کرنی ہے جو ہمارے پیرنٹس ہمیں الاؤ کرتے ہیں. بس یہی بات جو ہے ڈسٹرب ہوئے بغیر یا تنگ ہوئے بغیر بار بار ان کو بتانی ہوتی ہے. مجھے یہ کوشچن کرنا تھا کہ میرے جو بچوں میں جو ایج گیپ ہوتا ہے، لائک مائی ایلڈر ون از 13 ایئر اولڈ، اس کے بعد 6 ایئر اینڈ دین 6 ایئر کا گیپ ہے. تو وہ جو ایک انڈیویجول ٹائم ایلڈر ون کو بہت انڈیویجول ملا، ناؤ شی مس دیٹ، اور وہ محرومی، حالانکہ آئی سارٹ دا ٹائم، لیکن وہ جو چیز ہے وہ اس کے اندر وہ ریگریٹ، کیونکہ ٹائم کانسٹینٹ اتنا ہوتا ہے کہ آپ وہ والا کوالٹی ٹائم انڈیویجول نہیں دے پاتے. آلدو آئی انگیج ہر ان دیئر سبلنگ ایکٹیویٹیز، لیکن بٹ شی مس دیٹ. تو وہ اس کے اندر نا ایک وہ کنٹینیوس ایک چیز وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس چیز کا مجھے پلیز تھوڑا سا بتائیے گا کہ بس بہت زیادہ ڈیفینسو نہ ہوں. جب بچہ آپ کو بار بار پریشر دیتا ہے کہ اب آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہیں، اب یہ نہیں کر رہی، آپ اس کو نظر آنا چاہیے. اور یہ بچے ریئلسٹک چیزیں بھی سیکھیں نا، کہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہر کام کرنا پاسبل نہیں ہے نا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، مدر ایک روبوٹ تو نہیں ہے نا، وہ انسان ہے، اس کو بریک بھی چاہیے. کبھی کبھی وہ بچے جن سے آپ کو بہت محبت بھی ہوتا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ان کے ساتھ بیٹھنے کو، اتنے آپ فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے آپ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنی اس فیلنگ پہ بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں ایسے سوچ رہی ہوں. بٹ دیٹ از ہاؤ ہیومن بینگز آر. آپ کو غصہ آتا ہے کسی بات پہ، آپ کسی بات پہ لو بھی فیل کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہ کریں، بس آپ جو اس کے لیے اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں ود ان دا باؤنڈری کر لیں، جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دیں بس. ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو شادی سے پہلے ناول پڑھتی ہے اور شادی کے بعد پھر اس کو اپنے ایک امیجنری ورلڈ کریٹ کر لیتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے بچے بھی اتنے تہذیب والے جیسے وہ ناول میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا حل یہی ہوگا کہ وہ کسی تھراپسٹ کے پاس جائے اور آرام سے سیشن لے اور اپنے ڈپریشن کو ٹھیک کرے اور گراؤنڈ ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے سافٹ سکلز کو ڈیولپ کرے اور اپنے آپ کو بہتر بنائے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنا سارا دیا، اور بہت بہترین طور پہ آج آپ نے اس کی اوپننگ کی سیریز کی. الحمدللہ. ایک جملہ مجھے بہت ہی اچھا لگا جو آپ نے بولا کہ پیرنٹنگ از ناٹ ون ٹائم ایونٹ. بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی آپ سب مدرس نے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ سب کے لیے آسان کریں. بارک اللہ فیکم. جتنے بھی لوگ یہاں پہ تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا مبارک کرے اور آپ سے قبول کریں. جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، پیرنٹنگ از آل اباؤٹ لرننگ اینڈ اپلیکیشن. نہیں تو آپ جتنا مرضی آپ لیکچرز اٹینڈ کرتے رہیں، وہی سوال بار بار ہر ایک سے پوچھتے رہیں، آپ کو کوئی اور سلوشن نہیں ملے گا.
تو جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کو پھر فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.